بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، اولی خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھیں، آخری بیت نبی کا بھی تجلی دیکھو، آخری بیت نبی کا بھی تجلی دیکھو۔ السلام علیکم۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لائے تو آپ کا گھر مومنین کے لیے ایک مرکز بن گیا اور مختلف گروہ آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اہل کوفہ کے خطوط آپ تک پہنچتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس تقریباً 12,000 خطوط پہنچے جس میں آپ کو آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ چنانچہ امام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو بلایا اور انہیں ایک خط دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں اہل کوفہ کی طرف بھیج رہا ہوں، یہ ان کے خطوط ہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، جس پر وہ خود راضی ہوگا وہی ہوگا، مجھے امید ہے کہ تم اور میں شہادت کے درجے پر ہوں گے، اس لیے آگے بڑھو اور اللہ کی مدد سے کوفہ میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم وہاں داخل ہونا تو ان میں سب سے زیادہ ایماندار شخص کے پاس رہنا اور لوگوں کو میری اطاعت کی دعوت دینا۔ اگر تم دیکھو کہ لوگ مجھ سے بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہیں تو جلد سے جلد مجھے خبر دینا تاکہ میں انشاءاللہ مناسب اقدام کروں۔ حج کے موسم سے کچھ عرصہ قبل ایک تصدیق شدہ خبر ملی کہ یزید نے عمرو بن سعید بن عاص کو 30 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں امام کو قتل کر دیا جائے، چاہے وہ کعبے کے پردے سے لپٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان مسائل کے سبب امام نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، لیکن عبداللہ بن زبیر ان کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ اس حرم میں رہتے ہیں تو یہاں رہنے والوں میں سب سے عزیز اور باعزت شخصیت آپ ہی ہوں گے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میرے بابا نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جگہ مقدس ہے، یہاں ایک مینڈے کا خون بہانا بھی حرام ہے، اس لیے میں وہ مینڈا بننا پسند نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم اس مقام سے ایک بالش بھی باہر مارا جاؤں تو میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ ایک بالش برابر اندر مارا جاؤں۔ جب امام نے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو اپنے اصحاب کے درمیان کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے کہا، بنی آدم پر موت اس طرح لکھی گئی ہے جس طرح ایک نوجوان لڑکی کے گلے میں ہار کا نشان ہوتا ہے۔ میں اپنے آباء و اجداد سے ملنے کے لیے اس حد تک بے چین ہوں جتنا یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے لیے بے چین تھے، اور میرے لیے ان سے ملاقات بہت بہتر
بہتر ہے۔ جو کوئی میرے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنے آپ کو اللہ سے ملنے کے لیے آمادہ سمجھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ سفر کرے، کیونکہ میں انشاءاللہ صبح ہی سفر کے لیے نکل رہا ہوں۔ 8ویں ذی الحجہ یعنی یوم ترویہ کو امام نے اپنے حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا، طواف اور سعی کی، پھر تقصیر یعنی اپنے بال کٹوانے کے بعد اسی دن مکہ سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنے معجزات کا مظاہرہ کیا اور جادوگروں کو شکست دی تو فرعون کو اپنی سلطنت سے خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے اپنی سلطنت کے سرداروں کو جمع کیا اور غصے سے کہا، ذرونی اقتل موسیٰ، یعنی مجھے چھوڑو دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اس نے یہ کہہ کر جواز پیش کیا کہ اسے خدشہ ہے کہ موسیٰ ان کا مذہب بدل دیں گے یا زمین میں فساد و تباہی پھیلائیں گے۔ ان خطرناک لمحوں میں جب سب فرعون کے خوف سے خاموش تھے، فرعون کی قوم میں سے حزقیل نامی ایک شخص کھڑا ہوا۔ وہ خفیہ طور پر موسیٰ پر ایمان لا چکا تھا اور کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ شخص خاموش نہ رہ سکا کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ رسول خدا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حزقیل نے کھڑے ہو کر کہا، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب خدا ہے، یا کہتا ہے کہ وہ تمہارے پاس واضح معجزات لے کر آیا ہے؟ پھر اس نے ان سے منطقی بحث کرتے ہوئے کہا، اگر یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو اسے اس کے جھوٹ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لیکن اگر وہ سچ بول رہا ہے تو ممکن ہے تمہیں وہ سزا بھگتنی پڑے گی جس سے وہ تمہیں خبردار کر رہا ہے۔ پھر وہ فرعون کی طرف متوجہ ہوا اور اسے اس کی طاقت اور بادشاہی کی یاد دلائی اور کہا، آج تم اس ملک کے بادشاہ ہو، اگر ہمارے ظلم کی وجہ سے خدا کا عذاب ہم پر نازل ہوا تو ہمیں اس سے کون بچائے گا؟ فرعون نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میں وہی کرتا ہوں جو مجھے صحیح نظر آتا ہے اور میں ہی صحیح راہ پر ہوں۔ لیکن وہ وفادار شخص مایوس نہیں ہوا اور وہ انہیں ایک بار پھر تنبیہ کرنے کے لیے اپنی بات کی طرف واپس آیا اور اسے ان ظالم قوموں کے انجام کے بارے میں یاد دلایا جو ان سے پہلے ہلاک ہو چکی تھیں، جیسا کہ قوم نوح، عاد اور سمود۔ اس نے کہا، اے میری قوم والو، میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جیسے یوم احزاب میں ہوا، یعنی مجھے تم پر ایسے دن کا اندیشہ ہے جیسے ان لوگوں پر تباہی کے دن آئے۔ پھر اس نے متاثر کن انداز میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، ہے قوم والو، میں تمہیں نجات کی طرف بلانا چاہتا ہوں لیکن تم مجھے آگ کی طرف بھیجنا چاہتے ہو۔ تم مجھ سے چاہتے ہو کہ خدا کا انکار کر دوں جبکہ میں تمہیں خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کے لیے بلاتا ہوں۔ آخر کار جب وہ ان کے سامنے اتمام حجت کر چکا تو اس نے اپنے ایمان کا مکمل طور پر ظاہر کیا اور خدا پر اپنے یقین کا اعلان کرتے ہوئے کہا، بے شک خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو سرداروں نے بھی اسے جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن خدا نے اس کی حفاظت کی اور ان کی تمام چالوں سے اسے آگاہ کرتے ہوئے اسے بچا لیا اور فرعون اور اس کی قوم پر اپنا عذاب نازل کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں کے درمیان ایک زبردست کشمکش شروع ہو گئی۔ امام کے وکلاء کے پاس بہت زیادہ رقم تھی جس میں خمس اور دیگر قانونی حقوق بھی شامل تھے، لیکن کچھ وکلاء نے ان رقومات کو واپس کرنے سے انکار کیا،
جیسے علی ابن ابی حمزہ البطانی، زیاد بن مروان القندی اور عثمان بن عیسیٰ الرواسی، ان لوگوں نے امام کے انتقال کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ امام کا انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ مہدی ہے جن کی بشارت دی گئی تھی تاکہ وہ رقم اپنے پاس رکھ سکیں۔ یہی گروہ واقفیوں کے نام سے مشہور ہوا۔ اس وقت امام کاظم اور امام رضا کے اصحاب میں سے یونس بن عبد الرحمن نے اس انحراف کا سامنا کیا، چنانچہ آپ نے لوگوں کو امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کی طرف دعوت دینا شروع کی اور ان کے ذریعے ان کے والد کی وفات کو ثابت کروایا، یہاں تک کہ ان کے شبہات کا دلائل و شواہد سے جواب دینا بھی شروع کیا۔ جب واقفیہ گروہ کے رہنماؤں نے دیکھا کہ یونس اور ان کے معاملات کو خراب کر رہے ہیں تو انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ زیاد القندی اور علی ابن ابی حمزہ کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے کہا اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم تمہارے لیے مہیا کریں گے، اس شرط پہ کہ وہ ان پر اعتراض کرنا بند کریں اور انہیں جواب دینے سے گریز کریں۔ یونس بن عبد الرحمن نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے امامین صادقین علیہ السلام کا مشہور قول بیان کیا، جب بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنے علم ظاہر کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو ایمان کا نور اس سے سلب کر لیا جائے گا۔ جب وہ یونس سے مایوس ہوئے تو ان سے سخت دشمنی کرنے لگے اور لوگوں میں ان کی غیبت کرنا شروع کی، مختصر یہ کہ ان پر ہر طرح کی تنقید شروع کر دی۔ اسی دشمنی کی وجہ سے بعض شیعہ ان کی باتوں سے متاثر ہوئے اور امام کے صحابی یونس بن عبد الرحمن کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہ بات آپ کو پریشان کر رہی تھی، چنانچہ وہ امام رضا علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے شکایت کی کہ ان کچھ صحابی ان کے بارے میں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے یونس کی طرف دیکھا، تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، ہے یونس، ان کی باتوں کی فکر نہ کرو، اگر تمہارا امام تم سے راضی ہے تو لوگوں کی باتوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یزید بن معاویہ کی ہلاکت کے بعد عبداللہ بن زبیر نے خود کو مکہ کا خلیفہ قرار دیا۔ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں اس مقدس مکان میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی اپنی خلافت کو مستحکم کرنے کے لیے اس جگہ کی تقدس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ جب عبد الملک بن مروان بالآخر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اپنے سپہ سالار حجاج بن یوسف ثقفی کو ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ روانہ کیا۔ حجاج نے مکہ کا محاصرہ کیا، کوہ ابو قبیس پر ایک منجنیق قائم کی اور کعبہ پر پتھروں اور آگ کی بارش کروائی، جس کے نتیجے میں کعبہ کو کافی نقصان پہنچا، اس کے پردے جل گئے اور اس کی چھت گر گئی۔ اس وقت عبداللہ بن زبیر کا بھائی عروہ بن زبیر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہے میرے بھائی، جب حسین ابن علی کو اندیشہ ہوا کہ وہ حرم میں مارے جائیں گے تو انہوں نے حرم کی حرمت کی تقدس کی خاطر اسے ترک کر دیا، لہٰذا اب آپ بھی حرم کے باہر نکل کر ان سے لڑیں، اگر قتل بھی ہو گئے تو حرم کے احاطے کے باہر قتل ہوں گے۔ عبداللہ بن زبیر نے اس نصیحت کو ٹھکرا دیا اور غصے میں کہا، خدا کی قسم، میں بنو امیہ کو اپنے دین اور دنیا کی کوئی چیز نہیں دوں گا اور میں ان سے لڑوں گا، خواہ میں اکیلا ہی کیوں نہ رہ جاؤں۔ پھر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر کے پاس آئے اور کہا، ہے ابن زبیر، حرم الہی میں گناہ سے بچو، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قریش کا ایک شخص اس کے تقدس کو پامال کرے گا، اور اگر اس کے گناہوں کو ہم سب کے گناہوں کے ساتھ
تولا جائے تو اس کا پلہ ہم سب کے گناہوں سے باری ہوگا۔ ابن زبیر نے ان باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی بلکہ مسجد میں مضبوطی سے جمع رہا۔ جب بھی محاصرہ شدت اختیار کرتا تو خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ جاتے، جبکہ جلتے ہوئے پتھروں کو خانہ خدا پر گرتے سب دیکھ رہے تھے۔ جب عبداللہ نے دیکھا کہ تمام ساتھی منتشر ہو چکے ہیں اور وہ شکست کے قریب ہے تو اپنی ماں اسما بنت ابی بکر کے پاس گیا تاکہ ساتھیوں کے اس کے رویے کی شکایت کرے۔ ماں نے بھاگنے سے منع کیا، وہ مسجد الحرام کے اندر ہی لڑنے لگا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک وہ مارا نہیں گیا۔ اس کے نتیجے میں کعبہ کی حرمت پامال ہوئی، اس کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور روئے زمین کے مقدس ترین مقام پر خون بہایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا ہمارے لیے بہترین درسگاہ ہے۔ اس میں زندگی کے بہت سارے عملی نمونے اور اسوے موجود ہیں۔ کربلا کو اگر ایک لفظ میں بیان کر لیا جائے اور بیان ہونا چاہیے تو کربلا ایک لفظ میں مجسم ہو کر سامنے آتی ہے، اور وہ لفظ ہے غیرت۔ غیرت وہ بنیادی اور اساسی عقلی اور روحی رد عمل ہے جو ایمان کے تقاضے کو بیان کرتی ہے۔ مقدس، محترم رشتہ، جگہ، مکان، زمان، دین اور حرم، ان تمام پر جب حملہ ہو اور ان کو زیر عتاب اور زیر اشکال اور زیر سوال لایا جائے تو عقل مند مومن فوراً ایک رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اور اس رد عمل کو غیرت کہتے ہیں۔ غیرت اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کا جذبہ ہے۔ غیرت کا اگر لفظی معنی لیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ کسی نامناسب وجود یا نامناسب حرکت یا نامناسب فعل کو قبول نہ کرنے کا جذبہ۔ خدا کے مقابلے میں کسی خدا کو قبول نہیں کرنا، دین اسلام کے مقابلے میں کسی اور دین کو قبول نہ کرنا، انبیاء کے مقابلے میں جھوٹے نبیوں کو قبول نہ کرنا، اور نہ صرف اتنا بلکہ توحید سے جڑے جتنے بھی مقدس چیزیں ہیں ان کا احترام۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ان کے احترام کو پامال کرنا چاہے تو غیرت مند انسان اپنے ایمانی جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے خلاف قیام کرتا ہے۔ یاد رکھیے، غیرت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے حرکت میں لے کر آتا ہے۔ یہ ایمانی اور عقلی رد عمل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ جب مقدس مقامات پر کوئی خبیث، کوئی بدنیت انسان حملہ کرے تو اس کے دفاع کے لیے انسان آگے آ جائے، کیونکہ مقدس مقامات کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی حفاظت بھی کی جائے، ان پر جان نچھاور بھی کی جائے۔ اور ان مقدس مقامات میں اگر کوئی سب سے پہلی جگہ آتی ہے تو کعبۃ اللہ ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب امام حسین یزید کے خلاف قیام کر کے مکے میں کچھ عرصہ گزارتے ہیں اور
آپ حج کے زمانے میں مکے میں ہوتے ہیں تو آپ نے اس بیت اللہ کی حرمت کو بچانے کے لیے آپ نے بیت اللہ کو ترک کیا۔ تو اگر آپ وہاں سے دیکھیں عبداللہ ابن زبیر کا کردار کہ اس نے اسی بیت اللہ کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا۔ غیور انسان مقدسات کو اپنے لیے ڈھال نہیں بناتا، مقدس چیزوں کو اپنے جان بچانے کا ذریعہ نہیں بناتا، بلکہ غیور انسان ان پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین فقط بیت اللہ کی حرمت نہیں بلکہ دین کی حرمت کو بچانے کے لیے نکلتے ہیں، اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو حرمت رسول کا دفاع کرے، کوئی ہے جو حرمت دین کا دفاع کرے۔ حل من ناصر ینصرنا اسی لیے ہے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ اسی لیے، تاکہ حرم رسول کا دفاع ہو سکے۔ یہ وہ مقدسات ہیں جس پر انسان تبھی رد عمل کے طور پر ان کا دفاع کر سکتا ہے جب انسان میں غیرت اور حمیت ہو۔ اگر انسان کے پاس غیرت نہ ہو تو ان چیزوں کا وہ دفاع نہیں کر سکتا۔ یہاں پر توجہ رہے کہ غیرت اور حسد میں بہت بنیادی فرق ہے۔ حسود انسان دوسرے کی حفاظت کے لیے فکر نہیں کرتا، بلکہ دوسرے کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس سے اپنی ملکیت سمجھ کر اسے چھیننے، جھپٹنے، یا آخری اربا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جملہ بدلتا ہوں، حسد نفس کے اندر جو بیماری ہے اس کے رد عمل کا نام ہے، اور غیرت ایمانی جذبے کے تحت عقلی رد عمل کا نام ہے۔ جی تو حسد جو ہے انسان کے نفس میں موجود مرض کے رد عمل کا نام ہے، بلکہ مرض ہے، رد عمل بھی نہیں ہے، مرض ہے۔ انسان کے نفس میں جو مرض ہے وہ جب ظاہر ہوتا ہے تو حسد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی ملکیت پر نظر رکھتا ہے، وہ دوسروں کی عزت پر نظر رکھتا ہے، وہ دوسروں کے معاملات پر نظر رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ چیزیں میرے قبضے میں ہوں۔ جب وہ نہیں حاصل کر پاتا تو پھر چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس بھی نہ رہے، میرے پاس نہیں ہے تو بدرجہ اولیٰ اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مگر غیرت کیا ہے؟ جب دین کا مذاق اڑایا جائے، جب مقدس شخصیت کی بے حرمتی کی جائے، جب اللہ کے اماکن، بیت اللہ، بیت المقدس، فلسطین میں اللہ کا گھر، مسجد، امام باڑہ، اگر اس کی بے حرمتی کی جائے تو غیور انسان رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جس طریقے سے غیور انسان اگر اس کے ناموس پر حملہ کیا جائے، چاہے وہ حملہ لفظوں کے ذریعے سے ہو یا عملی ذریعے سے ہو، تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھتا بلکہ رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ رد عمل کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کی حفاظت کرے، وہ اللہ کے مقدسات کی حفاظت کرے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کی شخصیات ہے۔ جو غیور انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی چیزوں پر قربان ہوتا ہے، ان کو اپنے لیے ڈھال نہیں بناتا۔ مگر جو غیرت سے عاری انسان ہوتا ہے، جو اپنے وجود میں غیرت نہیں رکھتا، وہ اپنے لیے دین کے مقدسات کو، دین کے شعائر کو، دین کے نعروں کو اور دین کے پیغامات کو اپنے لیے وسیلہ بنا کر اقتدار کا حصول چاہتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ اپنے مطلبوں کو، اپنے اقتدار کو، اپنی عزتوں کو، اپنے آبروؤں کو، اپنی شہرتوں کو حاصل کرنے کے لیے دین کا کیسا استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات یہ جملہ فرماتے ہیں کہ دین ان کی زبانوں پر ہے۔ کن لوگوں کی زبانوں پر ہیں؟ جو مفاد پرست ہیں۔ کن لوگوں کی زبانوں پر ہیں؟ جو غیرت نہیں رکھتے۔ کن لوگوں کی زبانوں پر ہیں؟ جو دین کے لیے نہیں جیتے بلکہ کوشش کرتے دین ان کے لیے استعمال میں آئے۔ اور تاریخ میں ایسی شخصیات
بھری پڑی ہیں۔ دوبارہ ہمارے سامنے مثال آتی ہے جناب عبداللہ ابن زبیر کی، مثال آتی ہے عبداللہ ابن عمر کی، مثال آتی ہے اسی طریقے سے اور تاریخ میں موجود افراد کی جنہوں نے دین کو اپنے مفاد میں استعمال کیا، مگر امام حسین نے یہ پیغام دیا، کربلا نے یہ پیغام دیا کہ اگر انسان کے پاس غیرت ہو تو پھر وہ دین کا استعمال نہیں کرتا، وہ مقدسات کا استعمال نہیں کرتا، وہ نعروں کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ دین کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، وہ اپنی جان قربان کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ دین کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر ایک اور نکتہ بھی کربلا سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور ہر ایک فرد کربلا میں موجود اس روایت کا مصداق بھی ہو جاتا ہے، اور وہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہا تھا تو امام صادق نے پوچھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو؟ کہا ہاں مولا طواف کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر امام نے یہ جملہ کہا تھا کہ کعبۃ اللہ کی حرمت بھی بہت زیادہ ہے، پروردگار عالم کا گھر ہے، مگر تمہیں توجہ رکھنی چاہیے کہ مومن کی حرمت بھی کعبۃ اللہ کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام بتاتے ہیں کہ فقط عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق اسلام کے جو عملی اور اخلاقی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط اللہ کے گھر کی تعظیم اور عزت کر رہی ہے، جو اللہ کے گھر کو ماننے والا اس کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے یا اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں مومن کا یہ احترام ہے تو پھر وہاں پر رسول خدا کا یہ جملہ امام کے لیے آتا ہے، مولا کائنات کے لیے یہ جملہ فرماتے ہیں، مثل علی مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ امام اپنے زمانے والوں کے لیے کعبے کی طرح ہوتا ہے، اس کی حفاظت گویا کہ ہمارا ایمانی اور ہمارا اخلاقی اور ہمارا عقلی اور شعوری فرض بنتا ہے۔ تو کربلا سے ہمیں غیرت کے عملی نقطے کو لے کر اپنی زندگیوں میں اس کو جاری کرنا چاہیے، اور ان داستانوں سے ہمیں صحیح طور پر سبق سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے خداوند متعال سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔